بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کو یہ 5 جملے بولنے والی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت امام خالد بنت خالدہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب قبر سے پناہ طلب کر رہے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ یہود کی بوڑھی عورتوں میں سے 2 بوڑھی عورتیں میرے پاس آئیں۔ وہ کہنے لگی کہ قبر والوں کو ان کی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ میں نے ان کی تکذیب کی اور ان کی تصدیق کرنے کو اچھا نہیں جانا۔ وہ چلی گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اور ان 2 بوڑھی عورتوں کے آنے اور قبر اور عذاب قبر کی خبر دینے کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں عورتوں نے سچ کہا۔ قبر والوں کو اتنا عذاب دیا جائے گا کہ اس کو تمام جانور سنیں گے۔ پھر میں نے دیکھا آپ جب بھی نماز پڑھتے تو عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے۔ بخاری شریف میں اسلامی بہن بھائیوں، ان احادیث سے یہ ثابت ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، لیکن عذاب اس کو ملے گا جو اس کا مستحق ہوگا، یعنی اعمال کے حساب کتاب کے بعد عذاب کا فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن آج ہم بات کریں گے عورتوں کی قبر پر عذاب کیوں ہوگا، ان کا سب سے بڑا گناہ جو ان کو عذاب قبر میں مبتلا کرے گا۔ تو سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی، قبر کا سب سے زیادہ ڈرا دینے والا منظر کون سا ہوگا؟ بس یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، قبر میں سب سے ہیبت ناک اور خوفناک منظر اس عورت کے لیے ہوگا جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، عورت کے جنت میں جانے کے لیے صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہ اپنے مرد کی فرما بردار ہو، اپنے مرد کے عیب دنیا کے سامنے ظاہر نہ کرے، ہر کام اپنے شوہر سے پوچھ کے کرے، اپنی خوبصورتی کی فکر اس کے لیے اپنے شوہر کی توجہ کا مرکز ہو، اور عورت کے لیے دوزخ میں جانے کے لیے بھی یہ ایک وجہ ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مرد کی عزت نہ کرتی ہو۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، لوگوں کے سامنے اس کی تذلیل اور غیبت کرتی ہو، اپنے مرد کو بتائے بغیر اپنے فعل انجام دیتی ہو۔ اللہ گواہ ہے، عورت کی سب سے افضل نیکی ہی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو جنت بنائے، اپنے مرد کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو درگزر کرے۔ باخدا عورت کا یہ عمل ہر عبادت اور ہر نیک عمل سے افضل ہے۔ یاد رکھنا، اس زمین پر عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا جب دنیا کے مرد عورتوں کی مثال ہوں گے اور دنیا کی عورتیں مردوں کی مثال ہوں گی۔ اس وقت عورتیں نہ تو اپنے مردوں کی عزت کریں گی اور نہ ہی اپنی زندگی کے فیصلے اپنے مردوں سے پوچھیں گی۔ ان کے بناؤ سنگار کا مرکز غیر مرد کی توجہ ہو، اور مرد اپنی عورتوں پر خرچ کرنے سے منہ موڑیں گے اور غیر عورتوں پر فخر سے خرچ کریں گے۔ اے شخص، جب یہ وقت آ پہنچے تو سمجھ جانا قیامت آ پہنچی ہے۔ واضح رہے کہ شریعت میں بیوی پر شوہر کی فرما برداری کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ بیوی کا شوہر کی نافرمانی کرنا، اس کو تکلیف پہنچانا، بچوں کو اس کے خلاف ورگلانا جائز حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں عورت پر اپنے شوہر کی اطاعت کو لازمی قرار دیا اور نافرمانی پر سخت وعید
ارشاد فرمائی۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم کرتا تو بیوی کو خاوند کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم کرتا۔ حدیث شریف میں ہے ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کو دیکھا تو میں نے آج جیسا منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے اس جہنم میں عورتوں کو مردوں کی نسبت زیادہ پایا۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ان کے کفر کی وجہ سے۔ کہا گیا کہ کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ خاوند کی نافرمانی کرتی تھی اور احسان فراموشی کرتی تھی۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زمانہ بر احسان کریں پھر وہ آپ میں کوئی ناگوار بات دیکھ لے تو کہتی ہیں کہ میں نے تجھ میں کبھی خیر نہیں دیکھی۔ اسلام ایک گھر کی مثال ایک چھوٹی سی حکومت کی ہے جس کی سربراہی قدرت اور فطرت نے شوہر کو دی ہے۔ بیوی اس کی حکومت میں شوہر کی مددگار اور اس کے مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اگر کسی موقع پر بیوی کے رویے میں ایسا بگاڑ آ جائے کہ اس کی حکومت خاندانی کی ٹوٹ پھوٹ کا خطرہ پیدا ہو جائے تو شادی شدہ زندگی بچانے کے لیے قرآن پاک نے شوہر کے لیے چند ایسے طریقے بتائے ہیں جس سے آسانی سے مسئلہ حل ہو سکے۔ پیاری اسلامی بہنوں، چنانچہ اس سلسلے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے مرد عورتوں پر محافظ ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اسی وجہ سے بھی کہ مرد ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ پس نیک بیویاں اطاعت گزار ہوتی ہیں، شوہروں کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی کا خطرہ ہو تو انہیں نصیحت کرو یا پیار سے سمجھایا کرو، اگر نہ سمجھے تو انہیں اپنے بستر سے الگ کر دو، اور اگر پھر بھی نہ سدھریں تو ان سے عارضی طور پر الگ ہو جاؤ۔ پھر بھی اگر وہ رضائے الہی کے لیے تمہارے ساتھ راضی ہونے لگے تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بلند سب سے بڑا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بیوی کی نافرمانی عملی طور پر ہونے یا اس کا خطرہ ہونے کے لحاظ سے شوہروں کو کہا گیا ہے کہ پہلے تو بیوی کو سمجھائے، سمجھنے سے وہ نہ مانتی ہوں تو دوسرا طریقہ اختیار کرو، اس کا بستر الگ کر دو، اس کی ازواجی تعلقات روک دو۔ اگر ان دونوں طریقوں سے بھی وہ نہ مانے تو اس سے علیحدگی اختیار کر لی جائے تاکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو، یہ اس کی آخری اور ختمی سزا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان بیوی کا انجام ہوا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نوح علیہ السلام کی عورتوں کی مثال بیان فرمائی۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 صلح بندوں کے نکاح میں تھی، 2 صالحہ بندوں کے نکاح میں تھی، سو دونوں نے ان سے خیانت کی، پس اللہ